اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا بھر سے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ اچھا جناب، آج دو باتیں کرنی ہیں۔ ایک تو الحمدللہ بڑا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ یہ جو جنگ شروع ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کی، تو اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بڑی کرم نوازی کی ہے کہ ایک تو پاکستان نے بھارت کو، بلکہ صرف بھارت کو نہیں پوری دنیا کو یہ بتا دیا پاکستان کا دفاعی نظام کتنا کامیاب ہے اور کتنا مضبوط ہے، اور دنیا کو یہ پتہ چل گیا ہے بالخصوص بھارت کو۔ یہ بھارت جو اپنے آپ کو سمجھتا تھا نا کہ میں اس علاقے کا جگہ ہوں، میں جو دل چاہے کروں، جب میرا دل چاہے میں اٹھ کر پاکستان پر چڑھائی کر دوں گا، اور آگے سے کسی کے پاس اتنی ہمت نہیں کہ میرا جواب دے، اب اس کو بھی پتہ چل گیا ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس جگہ کو پتہ چل گیا ہے کہ پاکستان خاموش ہے تو اس لیے کہ امن پسند ہے، لیکن جب کوئی اس طرح کا کوئی کن ٹوٹا کوئی جگہ اپنے آپ کو سمجھنے والا کوئی اپنی اوقات سے باہر آئے گا تو اسے اوقات میں کیسے لے کر آنا ہے اس کا بھی بندوبست پوری طرح ہے پاکستان کے پاس۔ چلو یہ بھی اس کو پتہ چل گیا ہے۔ اب بات یہ کرنی ہے کہ یہ جو سیز فائر ہوا ہے اس میں جو کردار ادا کیا ہے امریکہ نے، ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی امریکہ کا شکریہ بھی ادا کیا ہے کہ انہوں نے جو یہ راضی نامے والا کردار ادا کیا ہے۔ دوسرے اپنے اسلامی ممالک بھائیوں کا بھی انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے، چین کا بھی شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکہ کے حوالے سے بات کریں گے کہ امریکہ کا کیا کردار رہا ہے، اور اس کے بعد پھر ایک بات کریں گے کہ جناب یہ بھارت کا جو ایک میجر ہے، میجر گورو آریہ کے کیا نام ہے اس کا، اپنی ایک ویڈیو میں اسلام پر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اچھا چلو سب سے پہلے اسی چیز سے شروع کر لیتے ہیں، میجر گورو آریہ۔ اس سے ایک بندے نے پوچھا، اسی کے پروگرام میں ایک بندے نے اس سے پوچھا کہ یہ ہمارے مبشر لقمان صاحب جو ہیں سینئر اینکر ہیں، انہوں نے کبھی کسی جگہ پر کوئی بات کی ہوگی کہ جب اگر ہم بھارت پر فتح حاصل کر لیں گے تو مال غنیمت میں کیا مجھے کترینہ کیف مل سکتی ہے؟ ٹھیک ہے، اس چیز کی بھی ہم مذمت کرتے ہیں، مبشر لقمان صاحب بڑے سینئر اینکر ہیں، بڑے سمجھدار بندے ہیں، لیکن یہ بات انہوں نے ٹھیک نہیں کی، میرے خیال کے مطابق تو نہیں ٹھیک کی ہے، اور اسی نظریے کے ساتھ میں اس چیز کی مذمت بھی کرتا ہوں کہ انہیں ایسی بات نہیں کرنی چاہیے۔ اتنے سمجھدار اور اتنے اچھے بندے کے منہ سے ایسے الفاظ زیب نہیں دیتے۔ کچھ جو لونڈے لپاڑے ہوتے ہیں وہ تو پھر بڑھ بڑھ کرتے ہی رہتے ہیں نا، لیکن جو بھی سمجھدار یا کوئی انسانیت والا بندہ ہوگا وہ ایسی باتیں نہیں کرے گا۔ لیکن اس پر اس میجر نے جو بھارت کا ہے، گورو آریہ کے کیا نام ہے اس کا، اس نے پھر اس پر پوری ایک تفصیل بیان کیا۔ اس نے جو پوچھنے والا تھا اس نے کہا کہ جی پاکستان کے ایک سینئر اینکر نے یہ بات کی ہے، اس نے جو بات کی ہے اس نے بتایا ہے کہ پاکستانی ایسے ہی ہیں، مطلب کہ اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس نے بتایا پاکستانی ایسے ہی ہیں۔ اب وہ ویڈیو ہم چلا نہیں سکتے کیونکہ کاپی رائٹ کا مسئلہ، تو لہٰذا انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، اور پھر ان باتوں پر ہم تبصرہ بھی کریں گے۔ اس نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کا ہونے کے ناطے، پاکستانی ہونے کے ناطے اس نے اپنی اوقات بتا دی ہے، تو میجر نے آگے سے یہ کہا ہے کہ نہیں، پاکستانی نہیں کہہ سکتے کہ وہ پاکستانی ہے اس لیے اس نے ایسی بات کی ہے۔ حالانکہ وہ بندہ، وہ میجر جو ہے، وہ اس کی زبان پر پاکستان کے لیے گالیاں ہی گالیاں ہوتی ہیں، پاکستان کو دھمکیاں ہی دھمکیاں ہر وقت وہ دیتا رہتا ہے۔ جب دیکھو وہ پاکستان کو، یہاں تک کہ اس نے پاکستانی عوام کو بھی سور تک کہہ دیا، اس نے کہا کہ سور کی طرح پاکستانیوں تمہیں بگا بگا کے ماریں گے۔ اب یہ ان لوگوں کی زبان ہے، ہم تو ایسی زبان استعمال بھی نہیں کر سکتے۔ بہرحال جب یہاں پر معاملہ آیا پاکستان کا تو اس نے کہا کہ پاکستانی نہیں اسے کہہ سکتے، یہ اسلام میں ہے، ان کے مذہب میں ہے۔ پھر اس نے لمبی تائید باندھی کہ یہ جی ان کے جو
ان کے اسلام میں یہ چیزیں جائز ہیں، یہ مال غنیمت سمجھتے ہیں، یہ عورتوں کو جب کسی جگہ پر فتح حاصل کر لیتے ہیں تو وہاں کی جو عورتیں ہوتی ہیں ان کو یہ اپنی لونڈیاں بناتے ہیں، ان کے ساتھ مطلب کہ جو کچھ بھی ہے وہ سارا اس نے نا اسلام پہ سب کچھ ڈال دیا کہ اسلام ان کے میں یہ ہے۔ اس حوالے سے میں نے ایک قاری صاحب ہیں، ان سے میں نے رابطہ کیا ہے، باقاعدہ ان کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز پر ہم باقاعدہ ایک پروگرام کریں گے اور اس میجر کو جواب بھی دیں گے کہ اسلام میں عورت کا کیا مقام ہے۔ لیکن فی الحال جتنا کچھ ہم جانتے ہیں یا جتنا کچھ ہم کر سکتے ہیں ایز اے مسلمان، ہم بھی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اور کوئی بھی ایسا مسلمان نہیں جس کو اسلام کے حوالے سے اتنا بھی پتہ نہ ہو، لیکن زیادہ تفصیل جو ہے وہ علماء کرام زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ہم ایز اے مسلمان ہونے کے ناطے ہم بھی اتنا تو جانتے ہیں، اتنا پتہ ہے ہمیں، ہم اس نبی کی امت ہیں۔ کسی جنگ کے بعد دشمن کی بچی کو جیسا کہ ہوتا ہے کہ قیدی بنا لیے جاتے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، ان قیدیوں میں ایک عورت تھی، ایک بچی تھی قیدی، تو وہ اس بندے کی بیٹی تھی جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی بار حملے بھی کیے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر پر چادر رکھی اور اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ اسے بڑی عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ واپس اس کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ یہ ہے ہمارا اسلام، یہ ہے ہمارا دین۔ ہمارے دین میں، ہمارے اسلام میں عورت کو عزت دی گئی ہے۔ اسلام سے پہلے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کو رحمت کا رتبہ دیا گیا کہ جس گھر میں بیٹیاں ہوں گی اس گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی۔ یہ ہے ہمارا اسلام۔ اس طرح کے یہ جو کن ٹوٹے لوگ ہیں، یہ میجر وغیرہ یا اس طرح کے اور جتنے بھی کن ٹوٹے لوگ ہیں، یہ اسلام کے خلاف پراپوگنڈا کرتے ہیں۔ اب اس ساری چیزوں کو نہ دیکھتے ہوئے کچھ تھوڑے سے پنے اٹھانے پڑیں گے، دیکھنا پڑے گا کہ یہ ہے کیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو اگر ان چیزوں کو دیکھیں تو پھر بڑی حیرت ہوتی ہے اپنے ان مسلمان بھائیوں پہ، ان کے لیے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ وہ پھر ایسے ملک میں وہ کیسے رہیں گے جس ملک میں یہ نظریے بننے شروع ہو گئے ہیں۔ آگے جا کر اس ملک میں ہمارے مسلمان بھائی جو ہیں، جو ادھر مسلمان فیملیاں ہیں بھارت میں، ان پر کیا گزرے گی، ان کے حوالے سے یہ لوگ کیا کیا کریں گے، ان کو کہاں تک دیوار کے ساتھ یہ لگائیں گے، کیونکہ یہ اسلام پر جو حملے کر رہے ہیں نا، ان کا مطلب اور ان کا مقصد صرف یہی ہے، صرف پاکستان ان کا مقصد نہیں ہے، ان کا مقصد یہ بھی ہے کہ ان کے اپنے ملک میں جو مسلمان ہیں ان کو بھی دیوار کے ساتھ لگایا جائے۔ یہ ان کی پلاننگ ہے، یہ ان کی چال ہے۔ اچھا، یہ تو بات ہے ہوگی ہے، اب مزید بات تو بہت بڑی ہے، لیکن میں تھوڑی سی گنجائش رکھنا چاہتا ہوں کیونکہ قاری صاحب کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ تعالی ہم اس پر مزید بڑی تفصیل سے بات کریں گے اور اس میجر گورو آریہ کے جو کچھ بھی ہے اس کو بڑا بھرپور طریقے سے جواب دیں گے۔ اب دوسری طرف آتے ہیں کہ جی جناب، امریکہ کا کردار جو کیا رہا پوری جنگ میں، دیکھیں سیز فائر ہو گیا، بڑی اچھی بات ہے۔ جنگ کسی ملک کے لیے بھی اچھی نہیں ہوتی، جنگ کے فائدے نہیں ہوتے، نقصان ہی ہوتے ہیں، لیکن ذرا سوچنا پڑے گا کہ جب پہلگام حملہ ہوا اور بھارت نے بغیر کسی ثبوت کے، بغیر کسی پروف کے اٹھ کر پاکستان پر الزام لگا دیا اور دھمکیوں کے ساتھ الزام لگایا، ساتھ ہی دھمکیاں بھی شروع کر دی کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، جیسا کہ گودی میڈیا جو ہے، بھارت کا جو میڈیا ہے، ان کے پاس تو بات ہی یہ ہوتی ہے نا کہ ہم چھوڑیں گے نہیں، ہم یہ کر دیں گے وہ۔ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ اپنے آپ کو جگہ سمجھتے ہیں، اس پورے خطے کا جگہ سمجھتے ہیں، جو ان کی اوقات تو اب تھانسی رہ گئی ہے، لیکن وہ ایسا ہی کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے دھمکیاں لگانی شروع کر دی، پاکستان نے بار بار کہا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں آپ کے ملک میں دہشت گردی کرنے کی، یہ ہمارا کام نہیں ہے، آپ کے پاس کوئی ثبوت، کوئی پروف ہے تو دکھائیں۔ لیکن بالکل بھارت اس طرف آنے کو تیار ہی نہیں تھا
کہ کوئی ثبوت یا پروف دکھانے کے لیے یا اس چیز کی تحقیق کرنے کے لیے بھارت بالکل تیار ہی نہیں تھا. اس کا ایک ہی اس کی روٹین تھی کہ چھوڑیں گے نہیں، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، دھمکیاں ہی دھمکیاں. لیکن امریکہ خاموش رہا. بلکہ ایک آدھی جگہ پر امریکہ نے مطلب کہ تنکا وغیرہ جو ہے نا وہ بھارت کی طرف ہی پھینکا کہ بھارت کے لیے کچھ نرم گوشائی رکھا اور اس کی سائیڈ ہی لی. روکنے والی کو کبھی کوئی بات نہیں کی. اس کے بعد پھر 7 مئی کو، 6 مئی کی رات اور 7 مئی کے دن کو جو بھارت نے ظلم اور بربریت اور بزدلانہ حملہ کیا اور 69 شہریوں کو نشانہ بنایا، اس پر امریکہ صاحب بہادر بالکل خاموش رہا. اس نے نہیں کہا کہ جنگ نہ کرو، صلح کرو، یا وہی جو پاکستان کا مدعا تھا کہ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت پروف ہے تو وہ دکھاؤ، نہیں تو مل کر دہشت گردی کا خاتمہ کرتے ہیں، دہشت گردوں کو ختم کرتے ہیں. اس چیز کو بھی امریکہ نے سپورٹ نہیں کیا، پاکستان کے اس مدعے کو بھی سپورٹ نہیں کیا اور بھارت کو بھی نہیں روکا کہ تم یہ کیا کر رہے ہو. پھر ڈرون آتے رہے بھارت کی طرف سے، تقریباً 80 کے قریب ڈرون آئے جو کہ ہماری پاک فوج نے مار گرائے. لیکن ہمارا نقصان تو ہوا، ہمارے جو شہید ہوئے، جو زخمی ہوئے، ان کا ہمیں دکھ ہے اور رہے گا. لیکن امریکہ صاحب بہادر نے بالکل اس وقت تک کوئی دخل اندازی نہیں کی. پھر جب پاکستان نے جوابی حملہ کیا، پاکستان نے منہ توڑ جواب دیا، پاکستان نے بھارت کو نانی یاد کرا دی، بھارت کو بتا دیا کہ تم کتنی اوقات میں ہو، تمہاری اوقات کتنی ہے. یہ سب جب پاکستان نے بتا دیا بھارت کو، تو پھر امریکہ صاحب بہادر بھی آ گئے. انہوں نے بھی کہا جی نہیں 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 نہیں، بس کرو بس کرو بس کرو، لڑائی دا فائدہ کو نہیں ہے، راضی نامہ کرو، صلح کرو. وہ اس وقت تسی کتنے ہو کہ جس وقت پاکستان نال یہ سب کچھ ہوتا ہے پیا، جس وقت پاکستان تے بمباری ہوتی ہے پی، اس وقت نہیں یاد آیا کہ لڑائی دا فائدہ کو نہیں. پاکستان تو اس وقت بھی کہتا رہا کہ جنگ کا فائدہ نہیں، رک جاؤ، باز آ جاؤ، آؤ کسی ٹیبل پر بیٹھو، ساتھ مل کر چلنے کی بات کرو، جنگ کا فائدہ نہیں. لیکن اس وقت تو بھارت بھی اپنی پوری پھونک پھاں میں تھا، اس کو پتہ نہیں کس چیز کا وہم گمان تھا، اس کی آنکھوں پر پٹی باندھی ہوئی تھی غرور کی، گمنڈ کی. تو پھر وہ پٹی جب پاکستان نے اتاری تو پھر امریکہ کو بھی یاد آ گیا. یہ چیز بڑی سوچنے والی ہے، اس پر غور کرنا بڑا ضروری ہے. ہم صرف اور صرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امریکہ صاحب بہادر ہے، امریکہ سپر پاور ہے، لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ سپر پاور صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اس کے سامنے کوئی اور چیز نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں اور یہ امریکہ، کیونکہ میرے نبی نے جب کہہ دیا ہے کہ یہ تمہارے سکے نہیں ہیں، تو پھر کنفرم بات ہے کہ یہ واقعہ ہی سکے نہیں ہیں. اور ہر جگہ جگہ پر پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ واقعہ ہی سکے نہیں ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم بڑا فخر محسوس کرتے ہیں کہ امریکہ نے ہمارے حق میں یہ بیان دے دیا، امریکہ نے ہمارے لیے یہ ٹویٹ کر دیا. بے شک اس سے پہلے یا اس کے بعد اس نے ہماری توڑ کٹ کے رکھ دی، لیکن ایک اگر وہ ہمارے لیے کوئی اچھا ٹویٹ کر دے گا یا کوئی بات کر دے گا تو ہم کھلے نہیں سنائیں گے، ہم اکڑ اکڑ کے بیٹھیں گے کہ امریکہ نے ہمارے لیے یہ کر دیا. یہ بات بڑی سوچنے والی ہے، بڑی قابل غور بات ہے، میری ناقص سی سوچ کے مطابق. اور اس کے بعد جب پاکستان جواب دیتا ہے بھارت کو، امریکہ کو بڑا یاد آ جاتا ہے کہ خطے میں امن ہونا چاہیے. کتنا عرصہ ہو چکا ہے فلسطین پر جو ظلم اور بربریت کی جا رہی ہے اسرائیل کی طرف سے، اس کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے، اس پر کیوں نہیں کوئی آواز اٹھاتا.
وجہ وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا کہ وجہ وہی ہے جو میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ یہ تمہارے سکے نہیں ہیں، لیکن وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کمزور بنا دیا۔ اس کی ایک مین وجہ تو یہ ہے کہ ہم میں اتفاق نہیں۔ ہمارے مسلم ممالک جو ہیں وہ بھی آپس میں ایک دوسرے سے بغض اور دکھ رکھتے ہیں۔ اگر ہمارے مسلم ممالک اکٹھے ہو جائیں، آپس میں اتفاق ہو، آپس میں امن پیار محبت سے رہیں، تو پھر ان سارے لوگوں سے بھی کہیں کہ اگر امن سے رہو، پیار سے رہو، محبت سے رہو، تو ہمارا دین ہمیں حکم دیتا ہے کہ ہم ہر کسی کے مذہب کی عزت کریں، ہر کسی کے مذہب کا احترام کریں، ہر کسی مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان کا احترام کریں۔ ہم انسانیت کا احترام کرنے والے لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا اسلام ہمیں یہی بتاتا ہے۔ لیکن اگر تم مسلمانوں کو دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرو گے تو پھر مسلمان اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ یہ ساری چیزیں بڑی قابل غور ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا نظام بنائے، ایسے حکمران دے سارے اسلامی ملکوں کو کہ جو اپنے نبی کی کہی ہوئی باتوں کو ذہن میں رکھیں، ان پر چلیں، اور اپنے اسلام کا بول بالا کریں۔ اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔